السلام علیکم، خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یو اے ای اوپیک سے نکل گیا، یہ ویڈیو اسی ایک نقطے پہ ہے اور میں انالیسس کروں گا کہ یہ یو اے ای کا ڈیسیژن مستقبل میں اس کے لیے کیسا رہے گا۔ متحدہ عرب امارات نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ 1 مئی 2026 سے اوپیک سے علیحدگی اختیار کر لے گا۔ ناظرین، اوپیک آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم ہے جو تیل کی قیمتوں اور عالمی منڈی میں اس کی رسد یعنی سپلائی کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس وقت اوپیک کے 12 ممالک ممبرز ہیں۔ گویا تمام تیل پیدا کرنے والے ممالک جو ہیں وہ ممبرز نہیں ہیں، مثلاً روس اور امریکہ بھی اس کے ممبرز نہیں ہیں۔ امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے جو 12 سے 13 ملین بیرل روزانہ تیل پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب دوسرے نمبر پر ہے جو 10 سے 11 ملین بیرل روزانہ، اور روس تیسرے نمبر پر جو 9 سے 10 ملین بیرل روزانہ تیل پیدا کرتا ہے۔ گو اوپیک میں امریکہ اور روس جیسے ممالک شامل نہیں، لیکن اس کے باوجود اوپیک کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے اور عالمی منڈی میں قیمتوں کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، پھر یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو اے ای نے اوپیک سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہم سیاسی اور معاشی پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اوپیک ہر ملک کے لیے کوٹا مقرر کیا ہوا ہے۔ حالیہ جنگ میں متحدہ عرب امارات کا کافی نقصان ہوا۔ گو ابھی تک ایگزیکٹلی معلوم نہیں کس ملک کا کس طرح کا اور کتنا نقصان ہوا، لیکن تباہی کے علاوہ جنگ پر بھی بہت اخراجات ہوئے ہیں اور اس میں یو اے ای بھی شامل ہے۔ یو اے ای کی زیادہ آمدنی ٹریڈنگ، مارکیٹنگ، ٹورزم وغیرہ سے ہے۔ ان تمام شعبوں میں یو اے ای کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یو اے ای بہت جلد ان تمام شعبوں کو بحال کر کے اپنی پہلی حالت میں لانا چاہتا ہے، جس کے لیے اس کو ڈالروں کی ضرورت ہے۔ یو اے ای یہ محسوس کرتا ہے کہ اوپیک کے کوٹا کے مطابق تیل کی پیداوار سے وہ اپنی پہلی حالت میں آنا چاہے تو بہت وقت لگے گا، وہ اوپیک سے نکل گیا ہے تاکہ وہ تیل کی پیداوار بڑھا سکے اور عالمی منڈی میں اپنی مرضی سے بیچ سکے۔ اسرائیل سے اس کے بہت دوستانہ تعلقات ہیں، اس کو تسلیم کر چکا ہے۔ امریکہ کے اڈے بھی یو اے ای میں موجود ہیں، اس لیے وہ امید کرتا ہے کہ اس پر تیل کی پیداوار یا بیچنے پر کسی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں لگے گی۔ میرے تجزیے کے مطابق یو اے ای یہ سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے، کیونکہ قیمتوں اور رسد پر سب سے زیادہ کنٹرول سعودی عرب کا ہے۔ اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ تیل کی سپلائی فوراً بڑھا سکتا ہے۔ تیل کی سپلائی بڑھا کر قیمتوں میں کمی کر دی جائے تو باقی تیل بیچنے والے ممالک پر بھی پریشر پڑے گا اور تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ امریکہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، تو وہ کیوں قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا یا تیل کی سپلائی زیادہ نہیں کر سکتا؟ دراصل امریکہ میں کمپنیز تیل نکالتی ہیں اور کوئی مرکزی کنٹرول نہیں ہے، اس لیے امریکہ یہ کام کرنے سے قاصر ہے، جبکہ سعودی عرب میں سارا کام گورنمنٹ کرتی ہے۔ اوپیک کے تمام ممبرز ممالک بھی سعودی عرب کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے تیل کی رسد اور قیمتوں کے ساتھ پلے کرنے کا ہتھیار سعودی عرب کے پاس ہے۔ سعودی عرب سے اختلافات کی بنا پر یو اے ای کا اوپیک سے علیحدہ ہونا میرے تجزیے کے مطابق
مستقبل میں اس کے لیے بہت زیادہ خسارے کا باعث ہوگا۔ سعودی عرب کا کنٹرول رہنے کی ایک اور بھی وجہ ہے، وہ یہ کہ سعودی عرب انتہائی قابل اعتماد اور بہت زیادہ تیل ریزرو رکھنے والا ملک ہے۔ وہ وقت پر طے شدہ قیمت پر تیل سپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے عالمی منڈی میں اس کی چلتی ہے، یعنی اس کی بات سنی جاتی ہے، یعنی اس کا انفلوئنس ہے۔ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 115 سے $120 فی بیرل ہے۔ اس کا اثر ساری دنیا کی معیشت پر ہو رہا ہے۔ اگر اوپیک ممبرز چاہیں اور تیل کی پیداوار زیادہ کر کے قیمت کم کر دیں تو پوری دنیا کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ امریکہ ایسا ہونے نہیں دے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں جب تیل کی قیمتوں میں کمی کا مقابلہ میں اس کو کہوں گا تو اس وقت $20 صرف $20 فی بیرل قیمت ہو گئی تھی۔ ناظرین، ابھی 5-6 ہفتے جنگ ہوئی ہے تو عرب ممالک کے اختلافات یوں کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور صاف نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی آپس میں تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ بدل رہی ہے، مختلف بلاکس بن رہے ہیں۔ میرے تجزیے کے مطابق ایران ان مسلم ممالک کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، نہ تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ ان تمام عرب ممالک کو اپنی ایک مارکیٹ کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ ایران خود سے اسرائیل پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتا، بلکہ صرف اپنے دفاع میں جواب دیتا ہے۔ ایران کا یہ کہنا درست اور لاجیکل ہے کہ وہ کسی بھی عرب ملک پر حملہ آور نہیں ہوگا، البتہ کسی بھی ملک کی سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل یا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو ایران اس ملک پر جوابی حملہ کرے گا۔ جن عرب ملکوں کی یہ خواہش ہے کہ ایران اور امریکہ اور ایران کو امریکہ اور اسرائیل مل کر نیست و نابود کر دیں، ان کی یہ خواہش بچگانہ ہے، کیونکہ بعد ازاں انہی ممالک کو اسرائیل سے نقصان پہنچے گا اور وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے بہت غلط فیصلہ کیا، ہمیں اسرائیل کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عرب ممالک میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ اسرائیل جنگ کے بعد تقریباً سب عرب ممالک اپنی افواج بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اسلحہ بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کس کے خلاف یہ جنگ لڑنی ہے جو کہ آپ اپنے قیمتی اثاثوں سے ڈالر سے اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اس وقت عرب ملکوں کے درمیان جس طرح اختلافات بڑھ رہے ہیں، یہ پہلے میرا جو تجزیہ تھا، جو میں نے کہا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ عرب ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں یا ان کو آپس میں لڑوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ میرا پہلے والا تجزیہ بالکل درست ثابت ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں سرد موری آئی تھی۔ میں نے اس وقت بھی یہ تجزیہ پیش کیا تھا کہ سعودی عرب جلد مڑ کر پاکستان کی طرف آئے گا، کیونکہ جو کچھ پاکستان سعودی عرب کو دے سکتا ہے وہ کوئی اور ملک نہیں دے سکتا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب UAE بھی پاکستان کے ساتھ ناراض ہے۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان ایران کی بہت مدد کر رہا ہے۔ میری اسیسمنٹ کے مطابق UAE کی یہ خفگی زیادہ دیر نہیں چلے گی اور یہ بہت جلد پاکستان کے ساتھ پیار کی پینگیں جھولے گا، اور اس کو احساس ہوگا کہ جو اسرائیل کے ساتھ اس نے اتنی گاڑی دوستی بنائی ہے وہ مناسب نہیں تھی۔ اگر پاکستان
شخصی تعلقات سے اوپر اٹھ کر صرف ملکی سطح پر تعلقات ہر شعبہ میں استوار کرے تو یہ دونوں ممالک کے لیے دونوں ممالک میرا مطلب ہے کہ UAE یہ کبھی ختم نہ ہونے والے دونوں کے لیے فوائد کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ میرا اس جو ویڈیو ہے اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ UAE ناراض ہو لے، اس کو بہت جلد احساس ہو جائے گا کہ اس نے غلط کیا اور یہ سعودی عرب کی طرح پاکستان کی طرف لوٹ کر واپس آئے گا۔